السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی نہ شکر ہے یہ انسان، ہمیشہ اسی کی چاہت کرتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو، مگر جو عطا ہو جائے اس پر شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اسے ہمیشہ بہتر سے بہترین کی طلب رہتی ہے، مگر اللہ کی ذات تو وہی عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ جیسے ایک بچہ ضد کر کے آگ کے قریب جانا چاہے تو ماں اسے ڈانٹ کر روک دیتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ بھی بندے کو بعض نعمتوں سے روکے رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ مگر انسان تو انسان ہے، وہ ایک پر کب راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں بھی اپنی ناشکری کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ ایک لمحے کا خوف، ایک پل کا ڈر آج بھی مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں کبھی کھل کر سانس نہیں لے پایا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اماں ایک سیدھی سادی گھریلو خاتون تھی، دنیا داری سے ناشنا۔ ابا کے بعد اماں کی ساری توجہ کا مرکز میں بن گیا۔ ان کی تمام امیدیں میرے ساتھ جڑ چکی تھی۔ مجبوراً مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑے کیونکہ اب گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی کام پر لگ گیا۔ وقت مشکل ضرور تھا، مگر کچی عمر کے جو زخم ملے ان کے نشان آج تک میرے ساتھ ہے۔ میرے دل میں ایک نفرت سی بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنی موجودہ حالت سے نفرت ہوتی اور وہ چیز لبھاتی جو میرے پاس نہیں تھی۔ جب کبھی بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا تو اللہ سے شکوہ کرتا کہ کاش وہ میرے ابا کو نہ لے جاتا، کاش میں بھی آج اپنے پورے خواب کر پاتا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، سو وہ بھی گزر گیا۔ میں نے اپنی 4 بہنوں کی شادیاں کروا دی، مگر خود کبھی شادی کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب میری عمر 33 سال ہوئی تو اماں نے زور دینا شروع کیا کہ شادی کر لو، اب میں کاموں سے تھک جاتی ہوں، گھر سنبھالنے کے لیے کوئی ہو۔ مجھے اماں کی یہ بات ہمیشہ چبھتی رہی۔ ایسا لگتا کہ جیسے انہیں میری ذات سے نہیں، بس میرے وجود سے فائدہ چاہیے تھا۔ کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ہمیشہ اپنے فیصلے مجھ پر مسلط کیے۔ اماں میرے لیے رشتہ دیکھنے لگی۔ میں بظاہر خوبصورت تھا، مگر غربت نے میرے چہرے سے وہ رونق چھین لی۔ کئی رشتے دیکھے گئے، کبھی میں کسی کو ناپسند کرتا، کبھی مجھے کوئی لڑکی پسند نہ آتی۔ آخر کار اماں کو پھر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت تو نہیں تھی، مگر تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ تھی۔ نہ جانے ان کے کیا حالات تھے جو انہوں نے ایک غریب لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں بے رخی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اسے کبھی خوش نہیں رہنے دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے رویے ہمیشہ تلخ رہے۔ وہ اگرچہ مجھ سے زیادہ کماتی تھی، مگر عورت تھی نا، میرے رحم و کرم پر تھی، اور اسی کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ میں اسے تانے دیتا، بات بات پر بیزار ہوتا۔ میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اپنی ساری زمین جو ساری عمر کی کمائی تھی اماں کی ضد پر بیوی کے نام کر دی، کیونکہ لڑکی والوں کی شرط تھی کہ زمین حق مہر میں دی جائے، اور میں نے اماں کے کہنے پر یہ شرط مان لی۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں کہ نعمت ہاتھ سے جائے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری بیوی مجھ سے بدظن ہو کر چلی گئی، اور مجھے اس کا ذرا برابر بھی افسوس نہ ہوا۔ میرے 3 بچے تھے، میرا سسرال بھی میرے گھر بہت کم آتا۔ ایک دن میری سالی، جس کی عمر اب تقریباً 29 سال تھی، اپنی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ سہیلی ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی، اس لیے وہ بہانہ کر کے ہماری طرف آ گئی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب وہ محض 19 برس کی تھی۔ اس وقت تو وہ مجھے ایک بچی لگتی تھی، مگر اب وہ ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش میری بیوی کی جگہ وہ میری شریک حیات ہوتی۔ میں دن رات اسی کی یاد میں کھویا رہنے لگا۔ پہلے اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اب ہر بات کا الزام بھی اسی پر ڈالنے لگا۔ مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اسے پانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے تو جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری چاہت سب سے اعلیٰ ہے، مگر یہ بھول گیا تھا کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب سے بالا تر ہے، جو میری ہر چال کو ناکام بنانے کی قدرت رکھتی ہے۔ جب میں نے اپنی سالی سے اظہار محبت کیا اور طویل انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے پیچھا چھڑانا تھا تاکہ سالی سے نکاح ممکن ہو سکے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری بیوی خود خلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور سالی کے گھر والے آسانی سے راضی ہو جائے، مگر میری بیوی بہت ضدی نکلی۔ وہ میری تلخ کلامی، مار پیٹ، سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر اف تک نہ کی۔ ایک بات جو بہت عجیب سی لگی وہ یہ تھی
کہ اب میری بیوی خاموش رہنے لگی تھی۔ میرے کسی بھی رویے کے جواب میں اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر کاٹتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ الجھن ہوتی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا تو مجھے کمرے میں کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا میری بیوی نہ جانے کس سے دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں قریب گیا تو وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے غصے سے پوچھا، آخر کس سے بات کر رہی ہو؟ مگر وہ کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی با کردار ہے، اس کے کردار پر شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس رات بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ سو گیا۔ لیکن میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب یہ معمول بن گیا۔ کبھی وہ چھت پر تو کبھی کچن میں کسی سے لمبی لمبی باتیں کرتی رہتی۔ وہ فون پر بات کرنے کے بعد جیسے ایک نئی خوشی سے بھر جاتی، مطمئن ہو جاتی۔ میں کچھ کہتا تو وہ مسکرا کر ٹال دیتی، جیسے میری بات کوئی مذاق ہو۔ ایک دن میں کام پر گیا اور کچھ ضروری کاغذات بھول آیا۔ جب واپس آیا تو جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری بیوی اور میری سالی ہنسی مذاق میں مصروف تھیں، دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ مگر جیسے مجھے دیکھا دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے کوئی راز پکڑا گیا ہو۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ میں حیران تھا کہ میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی بنا بتائے۔ میں دھیرے سے ان کے پاس گیا۔ میری سالی مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگی اور بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی، جیسے اس میں کوئی چھپا ہوا راز ہو۔ رسمی بات چیت کے بعد میں کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی کچن میں تھی۔ اتنے میں میری سالی میرے پیچھے کمرے میں آئی اور بولی، کیسا لگا سرپرائز؟ چونک گئے نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں تو صرف آپ کو رات میں حیران کرنے آئی تھی، لیکن آپ تو دن میں ہی آ گئے۔ میں اس کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی نے اسے آواز دی تو وہ ایک دم چونک گئی اور کہنے لگی آپ ہی کو شک نہ ہو جائے، اس لیے میں ان کے پاس جا رہی ہوں، لیکن پلیز اب جلدی کچھ کرے، آپ کے بنا رہا نہیں جاتا۔ میں تو اس کے اقرار پر ہی نہال ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے جھوموں یا بس خاموشی سے رب کا شکر ادا کروں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری مرضی کا کچھ ملا تھا۔ برسوں سے اپنی خواہشات کو دبا کر دوسروں کی خوشیوں کے آگے سر جھکایا تھا۔ اس وقت بھی میرے تینوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے، اس لیے ہم دونوں اتنے سکون سے مل سکے تھے۔ اب تو میرا دل بھی بےتاب تھا۔ میں جلد از جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ کمرے سے گئی تو میں بھی اپنے کام پر نکل گیا۔ راستے میں ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں زہریلی ادویات فروخت ہو رہی تھی، اور وہیں ایک ایسی ترکیب میرے ذہن میں ابھری کہ میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میرا وجود اندر سے لرز اٹھا، مگر پھر نہ جانے کیوں میں نے وہ زہریلی دوا خرید لی۔ جب شام کو گھر پہنچا تو بیوی کو بچوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ وہ عورت جس کی دنیا میں آگ لگا دی تھی وہ کیسے یوں مسکرا رہی تھی۔ حیرت اس بات کی بھی تھی کہ میری سالی بھی وہیں موجود تھی۔ میں نے اسے نظروں سے اشارہ کیا کہ وہ میرے کمرے میں آ جائے، مگر وہ بیوی کے ساتھ بچوں میں مگن تھی۔ میں کمرے میں گیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ جب وہ آئی تو ناراض ہو کر کہنے لگی، آپ ہی کو شک ہو جائے گا، اس طرح بار بار بلایا نہ کریں۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہا، جلدی بتاؤ، کہیں آپ ہی نہ آ جائے۔ میں نے خاموشی سے زہر اس کے سامنے رکھ دیا تو اس کی سانسیں جیسے رکنے لگی۔ وہ میری طرف پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ یہ زہر کیوں لائے ہو؟ تو میں نے اپنا مکمل منصوبہ اس کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ میں اپنی بیوی کو زہر دے کر ختم کر دوں گا، پھر ہم دونوں آرام سے شادی کر لیں گے۔ پہلے تو وہ بہت گھبرا گئی، مگر جب میں نے اسے حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ یہی ایک راستہ ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور دھیمے لہجے میں بولی کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو؟ میں نے تسلی دی کہ یہ زہر کھانے میں ملا دوں گا اور سب سمجھیں گے کہ فوڈ پوائزننگ سے موت ہوئی ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ابھی بھی تھوڑی پریشان تھی لیکن پھر مان گئی۔ ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں باہر نکلا مگر کوئی نہیں تھا۔ میں واپس کمرے میں آیا اور ساری ترکیب دوبارہ سمجھانے لگا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب سب سو چکے تھے۔ میں نے بیوی اور سالی سے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں، کچھ میٹھا کھاتے ہیں۔ بیوی نے تھکاوٹ کا کہہ کر منع کر دیا، مگر سالی کے اصرار پر وہ مان گئی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور خود آئس کریم لینے گیا۔ واپسی پر میں نے زہر بیوی کے آئس کریم میں ملا دیا۔ وہ میرے سامنے مزے لے کر کھا رہی تھی اور میرا دل سکون سے بھرا تھا۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر ختم کر دیا اور پھر خوب دکھاوا کر کے رونے لگا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ میرے بچے اور ماں بھی رو رہے تھے اور میری سالی بھی خوب مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، حالانکہ ہمارے دل سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو سالی نے کہا کہ وہ اکیلے ہی اسے غسل دے گی
کسی کو اجازت نہیں دی گئی، سب حیرت میں تھے۔ میں نے اسے پوچھا کہ اکیلے کیوں؟ تو اس نے کہا تاکہ کوئی اس کے جسم پر زہر کی علامات نہ دیکھ لے۔ اس نے خود غسل دیا اور پھر جنازے کی تیاری شروع ہو گئی۔ مگر سب سے حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ اس نے مجھے بیوی کے جنازے پر جانے سے روک دیا۔ کہنے لگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور یوں میرے لیے جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا، کسی کو مجھ پر شک تک نہ ہوا۔ اب تو میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ بیوی کا 40واں مکمل ہوتے ہی اماں سے کہہ کر فوراً سالی سے نکاح کی بات کروں گا۔ مگر جو فیصلہ انسان سوچتا ہے وہ کبھی کبھار قدرت کی لکھی تقدیر سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہم آنے والے دنوں کی پلاننگ کرتے ہیں مگر حقیقت ہمیشہ مختلف رخ پر لے جاتی ہے۔ اندر سے میں بہت سکون اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ بچوں کے رونے کی آوازیں دل میں ٹھیس ڈالتی تھی، مگر میں نے خود کو سمجھایا اور ہر دکھ کو نظر انداز کر دیا۔ رشتہ دار جب افسوس کے لیے آتے تو ان کے سامنے افسردگی سے سر جھکا کر بیٹھ جاتا اور وہ ہمدردی بھرے لہجے میں کہتے کہ اب تمہیں بچوں کے ساتھ اکیلے زندگی گزارنی پڑے گی، گھر اور باہر کے کام کیسے سنبھالو گے؟ مگر میں ان سب کے سامنے مظلوم بن کر بیٹھا رہا اور اندر سے اپنی کامیابی پر شکر ادا کرتا رہا۔ جب تیسرے دن سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور گھر کی رونقیں خاموشی میں بدل گئی، تب اچانک میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں خود پر شدید غصہ کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ اپنی بیوی سے محبت کے وقت میں نے اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی تھی، اور اب قانون کے مطابق وہ تمام ملکیت میرے بچوں کی ہو چکی ہے۔ بچے بھی میرے ہی تھے، اس لیے مسئلہ نہیں تھا، مگر ایک ہی خوف تھا کہ اگر کل کو ان بچوں کو یہ علم ہو جائے کہ ان کی ماں کو میں نے مارا ہے تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور میرا وجود تنہائی کے اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ میرے لیے اب ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی اور نیند میری نظروں سے کوسوں دور تھی۔ میری سالی اب تک گھر میں ہی موجود تھی، مگر میں نے یہ بات اسے بتانا مناسب نہ سمجھی۔ پورا دن یہی سوچتے گزرا کہ کیا کروں اور کیسے کروں۔ بالآخر آدھی رات کو میں نے ایک فیصلہ کیا اور خاموشی سے بیوی کی قبر کی طرف نکل پڑا۔ میں نے خود کو ایک بڑی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی گورکن موجود نہ تھا، ورنہ اسے شک ہو جاتا۔ میں جلدی سے قبر کھودنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ تھامنا چاہا تو میری روح کام گئی، کیونکہ وہ ہاتھ کسی اور کا تھا۔ وہ نہ میری بیوی کا ہاتھ تھا، نہ ہی اس میں زندگی کا کوئی نشان تھا۔ وہ ہاتھ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکا تھا، جیسے سالوں پرانی لاش ہو۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے جسم سے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کفن دوبارہ لپیٹا اور قبر کو جلدی سے بند کیا۔ وہاں کا منظر میری روح میں اتر گیا اور میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں اسی حالت میں قبرستان سے باہر آیا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا اور ڈر کے مارے ہوش گم ہو چکا تھا۔ میں اسی حالت میں واپس گھر کی طرف چل پڑا اور راستے میں جانے کب جائیداد کے کاغذات میرے ہاتھ سے گر گئے، مگر مجھے اس وقت ان کی پرواہ تک نہیں تھی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری سالی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ تو وہ گھبراہٹ سے بولی کچھ نہیں، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے، اور چونکہ آپ گھر پر نہیں تھے تو میں نے ابا کو فون کیا تھا۔ میں نے اس کی بات سنی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میری سوچوں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہ لینے دیا۔ آخر وہ قبر میں حولناک ہاتھ کس کا تھا؟ وہ میری بیوی کا ہاتھ ہرگز نہیں تھا۔ میں ڈر کی شدت سے اتنا مفلوج ہو چکا تھا کہ یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں جائیداد کے کاغذات کہاں گرا آیا ہوں۔ میں اگلی صبح جلدی اٹھا قبرستان کے راستے پر نکل گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میری بیوی کی قبر پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چاروں طرف چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری بیوی کی قبر پر کون ہو سکتا ہے۔ ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک عورت میرے پاس سے گزری جو بالکل میری بیوی جیسی لگ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا، جیسے سانس ہی رک گئی ہو۔ میں نے دوبارہ چونک کر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا اور میں نے اس لمحے کو نظر انداز کر دیا، مگر جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی قبر پر 3-4 مرد موجود ہیں اور وہ کسی معاملے پر پریشان کھڑے ہیں تو میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے کہ اتنے میں میری سالی میرے پاس آ گئی اور مجھ سے حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے اسے جائیداد کے کاغذات سے لے کر قبر پر موجود مردوں تک ساری بات بتا دی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگی کہ میں نے آپ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بتایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی بیوی لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، اس کے تو کئی عاشق تھے۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ کوئی اپنی سگی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی با کردار تھی۔ میں نے اپنی سالی کی باتیں سن کر دل ہی دل میں نفرت محسوس کی۔ انسان چاہے خود کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کرے،
دوسروں کی ذرا سی لغزش پر بھی جلدی بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خود اتنا بڑا گناہ کر چکا تھا، لیکن اب اپنی سالی سے بدگمانی ہونے لگی۔ میں تو ابھی صرف 4 دن میں ہی ایسا پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے گھر میں بھی ہر طرف صرف اپنی بیوی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ راتوں کو ڈر کے مارے جاگ جاتا۔ ایک رات میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا، اماں کہاں چلی گئی ہیں؟ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ خالہ تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں دیتی اور سارے کام مجھ سے کرواتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے فوراً سالی کو آواز دی۔ جیسے وہ کمرے میں آئی، میں نے غصے سے پوچھا کہ تم بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، جہاں تمہاری بیوی مجھے برداشت نہیں تھی، وہاں یہ بچے بھی مجھے برداشت نہیں ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، وہی لڑکی آج میرے بچوں کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ آ گیا، جو ان بچوں کی خاطر رات رات بھر جاگتی تھی اور صبح سب سے پہلے میرے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ میری سالی کہنے لگی کہ اب تم کب میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگو گے؟ میں نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بہت جلد، مگر میرے دل میں جیسے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ مجھے حیرت خود پر ہو رہی تھی کہ جس گھر میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا تھا، وہاں اب ہر طرف مجھے اپنی بیوی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ اب تو ہر وقت سر میں درد رہنے لگا اور میری سالی کا بدلتا ہوا رویہ مجھے بہت الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ایک رات میں گھر آیا تو سیدھا پانی پینے کچن کی طرف گیا، مگر راستے میں میری سالی کے کمرے سے کسی کے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ اکیلی ہی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بولی، مجھے کسی سے بات کرنی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کمرے میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے نظر انداز کیا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے مڑ کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے تیزی سے ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ڈر کے مارے میں فوراً اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی، میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے انہیں تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے بیوی کی یاد آ رہی ہے، حالانکہ میں خوف سے نڈال ہو چکا تھا۔ بیوی کا 40واں ہوا تو رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب دوسری شادی کر لو۔ دل تو میرا بھی چاہتا تھا، مگر میں بار بار بہانے کرتا تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ مجھے جلدی ہے۔ مگر جب 2 ماہ گزر گئے اور میری اماں نے خود کہہ دیا کہ بیٹا اب شادی کر لو، بچوں کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں، تب میں ان کے سامنے بھی مظلوم بن گیا اور اندر ہی اندر مزید ٹوٹنے لگا اور بولا کہ اماں، میرے دل کو ڈر لگتا ہے سوتیلی ماں کے رویے سے، اگر وہ بچوں سے اچھا سلوک نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اماں کہنے لگی، پھر کیا کیا جائے؟ اگر شادی نہیں کرو گے تو یہ زندگی کیسے چلے گی؟ میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ میں نے اماں سے معصوم سے شکل بنا کر کہا کہ کاش کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو بچوں کی سگی ماں جیسا پیار دے۔ اماں بھی کچھ سوچنے لگی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ اگر کوئی اس گھر کو سنوار سکتی ہے تو وہ صرف وہی ہے جو ان بچوں سے محبت کرتی ہے، اور وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، بس وہی ہے جس میں میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے۔ میری اماں نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا، پھر بولی، کیا پتا وہ مانے یا نہ مانے، تم سے عمر میں بھی تو چھوٹی ہے۔ میں نے اماں سے یقین سے کہا کہ اماں وہ مان جائے گی، کیونکہ وہ دل سے میری بیوی کی جگہ لے سکتی ہے اور میری بیوی سے بہتر ماں بن سکتی ہے۔ آخر کار اماں مان گئی اور اگلے دن میری سالی کا رشتہ لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جب سے وہ 40واں ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھر گئی تھی، مجھے اس کی یاد بہت ستانے لگی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد دل میں فکر بھی بیٹھ گئی کہ کہیں وہ لوگ انکار نہ کر دیں، مگر زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ اماں جلدی واپس آ گئیں، مگر ان کا چہرہ بہت سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا سا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اماں سب ٹھیک ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ اماں نے دھیرے سے کہا، نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے، میں خوش ہوں کہ میرے پوتے پوتیوں کو پھر سے ماں مل جائے گی۔ میں ان کی بات سن کر مطمئن ہوا اور شادی کے تیاریوں میں لگ گیا۔ ہر کام میں خوش دلی سے حصہ لینے لگا، مگر اماں کا رویہ اس دن کے بعد سے بدل گیا تھا۔ ان کی خاموشی میں کوئی راز چھپا تھا، مگر میں سب نظر انداز کرتا جا رہا تھا، جیسے میرے دل میں بس ایک ہی خوشی بچی تھی کہ وہ لڑکی میری ہونے جا رہی ہے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ میری بے چینی اپنی آخری حد پر تھی۔ میں بس نکاح کا لمحہ چاہتا تھا کہ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آئی جس نے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ وہ میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما کر میرے کمرے کی طرف اشارہ کر کے خاموشی سے چلتی بنی۔ میں نے جیسے ہی پرچی کھولی، اس پر لکھا تھا کہ میں اس کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں،
نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات کرنی ہے، جلدی آنا۔ نکاح کا بلاوا آنے سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن اتنا سمجھ گیا کہ یہ ضرور میری ہونے والی دلہن ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ ایسی بات کیا ہو سکتی ہے جو نکاح کے بعد نہیں کہی جا سکتی۔ میں سوچتا ہوا کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولا تو سامنے عروسی جوڑے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ میں مسکرا کر اس کے پاس گیا اور کہا، کیا ہوا؟ کیا اتنا بھی صبر نہ ہو سکا؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں جیسے اس کا چہرہ دیکھا تو سانسیں تھم گئی۔ میرے سامنے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا، میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میری بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ اتنا چونک کیوں گئے؟ یہ سوچ رہے ہو نا کہ جسے تم نے زہر دے کر مارا وہ تمہارے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ میں ہکلانے لگا، تم تو مر چکی ہو، یہ تم نہیں ہو، یہ سب میرا وہم ہے۔ میری بیوی نے کہا، نہیں، یہ وہم نہیں ہے، میں ہوں۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ تم نے مجھے مارا کیوں؟ میں خاموش کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے بولا کہ بچپن سے آج تک میری زندگی میں کبھی میری مرضی شامل نہیں رہی، جو چاہا وہ نہ ملا، میری ہر خواہش دبا دی گئی، اور تم تو میرے لیے ایک مجبوری تھی۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں تھی، میں تم سے نفرت کرتا تھا، تم میرے لیے وہ بوجھ تھی جو زبردستی میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اماں کے دباؤ میں آ کر میں نے تمہارے نام ساری جائیداد کر دی۔ اگر میں خود تمہیں طلاق دیتا تو وہ ساری جائیداد تمہیں مل جاتی، مگر اگر تم خود خلا لے لیتی تو وہ سب کچھ واپس میرے پاس آ جاتا، مگر نہ تم نے خلا لی نہ میں طلاق دے سکا۔ پھر میں نے وہ قدم اٹھایا جو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تمہاری بہن سے محبت ہو گئی تھی، وہ حسین تھی، جوان تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں ختم کر دوں تاکہ میرے راستے کی سب رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ تمہاری بہن میرے ساتھ مل گئی، ہم نے تمہیں دھوکے سے زہر دے دیا، تمہارے مرتے ہی سب کچھ میرا ہو گیا اور میں آزاد۔ مگر اب تم بار بار میری زندگی میں آتی ہو، مجھے ستاتی ہو۔ میری بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو، تم نے مجھے مار کر کیا پایا؟ کیا تمہیں سکون ملا؟ کیا تمہاری راتیں پرسکون ہو گئیں؟ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری بیوی نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا کہ یاد رکھو، جس گھر کو میں نے محبت سے سنوارا تھا وہ اب تمہارے گناہوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ تم نے جو بیج بویا وہ اب اگنے لگا ہے اور تم اس کی فصل کاٹنے کو تیار رہو۔ اتنا کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میرے وجود میں ایک ایسا خالی پن اتر آیا جو کبھی بھر نہ سکا۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتا تھا، میرے دل میں بس یہی خیال تھا کہ سب کچھ میرے مطابق ہو۔ مگر جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر پولیس ہتھکڑیاں لیے کھڑی تھی۔ میں حیرت سے ایک قدم پیچھے ہٹا اور میری نظریں بیوی پر جا پڑیں جو اسی لمحے دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پولیس انسپیکٹر کے پیچھے سے میری سالی بھی نکل کر سامنے آ گئی اور اونچی آواز میں بولی، تمہیں کیا لگا تم سب کچھ چھپا لو گر کسی کو خبر نہیں ہوگی؟ جس دن تم نے مجھے شادی کا پیغام دیا تھا اسی دن میں نے ساری حقیقت اپنی آپی کو بتا دی تھی۔ میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم سے سچ گلوانے کے لیے تمہارے ساتھ یہی کھیل کھیلنا ہوگا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ تم جیت رہے ہو، مگر ہم نے تمہیں تمہاری ہی چال میں پھنسا دیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم آپی کے لیے آئس کریم لینے گئے تھے، اسی دن میں بھی تمہارے پیچھے دوسری طرف سے وہی آئس کریم لے کر آ گئی تھی اور آپی نے وہی کھائی جو محفوظ تھی۔ اس کے بعد سے وہ صرف تمہیں آئینہ دکھانے آتی رہیں، بار بار تمہیں احساس دلانے کے لیے تمہارے سامنے آتی رہیں، لیکن تم تو وہ بے حس شخص نکلے جس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ تمہیں لگتا رہا کہ تم کامیاب ہو، مگر اصل چال تو ہم نے چلی تھی تمہارے خلاف۔ میں اپنی سالی کی باتیں سنتا رہا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو سمجھ رہا تھا وہ سراسر غلط تھا۔ میں نے تو ایک سازش کی تھی، مگر میرے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا وہ بہت بڑا تھا۔ میری نظریں کبھی بیوی پر جاتی تھی، کبھی انسپیکٹر پر۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ مجھے جیل لے جایا گیا۔ میری بیوی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ عدالت نے مجھے 30 سال قید کی سزا سنائی اور ایک بھاری جرمانہ بھی لگا۔ اس دن مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ انسان چاہے جتنی مرضی چالیں چل لے، جتنا بھی منصوبہ بنا لے، لیکن اگر رب کی پکڑ آ جائے تو سب چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک ہیرے جیسی بیوی کھو دی اور اس کے بدلے صرف پچھتاوا پایا۔ میری زندگی کے سارے رنگ ماندت پڑ گئے اور میری خود غرضی نے میری ساری دنیا تاریک کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی سبق آموز لگی ہو
تو ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کہانی سے سبق حاصل کر سکیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔